نور الدین زنگی کے دوست نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا بچہ نہیں دیں گے، اور ان کی اہلیہ بھی اس بات سے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ جب وہ نور الدین زنگی کے سامنے آتے ہیں، جب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کا کیا جواب آئے گا، تو وہ ایوب منع کرنے کے ارادے سے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ جب اہلیہ ان کے ساتھ آتی ہیں تو سامنے دیکھتی ہیں کہ اللہ کے ولی کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کے وہ بالکل شوق ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے حجرے کے اندر جاتی ہیں اور بچہ لے کر آتی ہیں اور نور الدین زنگی کو دینے کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ ساتھ ہی میں انہیں وہ یاد آتا ہے کہ یہ بزرگ تو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ان بزرگ کو دیکھ کے ان کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ خواب میں وہ ایک ممبر بنا رہے تھے جو کہ القدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک ممبر بنا رہے تھے، اور ساتھ میں ایک بچے کا ڈالا رکھا ہوا تھا، اور یہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے بات کرتی ہیں تو وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، اور بتاتے ہیں کہ عالم اسلام میں اس کا بول بالا ہوگا۔ تو وہ کافی حیرت انگیز ہو جاتی ہیں، ساتھ میں کافی حد تک ان سے سوالات کرتی ہیں، تو وہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے اپنے لیے چن لیا، اور جب وہ اپنے بندوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو اس کو اندر اور باہر دونوں جگہ سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈالے کے اندر اپنے بچے کو رکھ دیا، ساتھ میں ایک پھول بھی رکھا ان بزرگ نے، اور ساتھ میں ایک تلوار بھی رکھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خواب ان کی اہلیہ کو آیا تھا، جس کے بعد وہ فیصلہ کر لیتی ہیں ان بزرگ کو دیکھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے اور ہمیں اپنا بچہ دے دینا چاہیے نور الدین زنگی کو۔ پھر وہ اپنا بچہ نور الدین زنگی کو دینے کے ارادے سے آ جاتی ہیں اور نور الدین زنگی کو اپنے بچہ دینے کی بات کر دیتی ہیں، اور پھر ان کے ہاتھوں میں وہ بچہ دیتی ہیں۔ آخری بار وہ اچھے سے اپنے بچے سے ملتی ہیں، پھر نور الدین زنگی کو اپنا بچہ دے دیتی ہیں۔ نور الدین زنگی جو کہ ان کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، اور یہ ہرگز ہماری مرضی کا کام نہیں، لیکن سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ساتھ میں نور الدین زنگی اسے پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ بٹھا کے، اور کہتے ہیں کہ میں اسے چھپا کر لے کے جاؤں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اپنے بچے یعنی کہ جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے وہ میں آپ کی طرف بھجوا دوں گا، آپ اس کی تدفین کروا دیے گا، اور میں اس بچے کو کہوں گا کہ یہ میرا بچہ ہے جو کہ زندہ ہے۔ تو یہ کچھ پلاننگ تھی نور الدین زنگی کی۔ وہ اپنے ساتھ اس بچے کو لے جاتے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ دیر رک کے اس سے باتیں کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ تجھے اسلام کا بول بالا کرنا ہے، تو عالم اسلام کو ایک پرچم تلے جمع کرے گا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ تو عالم اسلام کی ایک بہت ہی بہترین مثال بنے گا۔ اور نور الدین زنگی اس کا نام جو کہ یوسف تھا بچے کا، اس کو چینج کر کے صلاح الدین رکھ دیتے ہیں۔ اب جو ہسٹری ہے وہ کافی آگے بڑھتی ہے۔ نور الدین جو زنگی کا بیٹا ہوتے ہیں صلاح الدین ایوبی، وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، جوان ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو سرحدی کام میں آگے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، کیونکہ یہ راز ان کے ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ جو دوسرے شخص ہیں ان کا نام ہے شہنشاہ، جو کہ ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں کیا نام ہے صلاح الدین ایوبی کے۔ اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرحدی جگہوں پہ ان کو تعینات کیا ہوا ہے، سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، اور یروشلم جو کہ عیسائیوں کے پاس ہے، اور ان کی چالیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ساتھ میں مل کے اتحاد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی چالوں سے باز نہیں ہوتے۔ اسی طرح سرحد میں جس سرحد پہ نور الدین زنگی رہتے ہیں وہاں پہ یعنی کہ شام کی طرف، وہاں یہ حملہ آور ہونے کے لیے آتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی جو ہے ان کی چال کو ناکام بنا دیتے ہیں اور ان کے فوجیوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ساتھ میں اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو وہ اپنا مقصد چھپاتے ہیں، اور اپنے جو بڑے بندے ہوتے ہیں اس کا نام بھی چھپاتے ہیں، سردار کا نام چھپاتے ہیں۔ پھر اصرار کرنے پر وہ بتا دیتے ہیں کیپریال اس کا نام ہے۔ پھر بات اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں القدس، جو کہ عیسائیوں کے حوالے ہوا ہے، عیسائیوں کی حکومت ہوتی ہے اس پر، القدس پر، جو کہ صلاح الدین ایوبی کا خواب ہوتا ہے کہ القدس پہ حکومت کرنی ہے اور اس کو ہی نجات دلوانا ہے دشمنوں سے۔ تو القدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ، القدس یعنی کہ بہت ہی مقدس مسلمانوں کی جگہ، اور عیسائی بھی اسے بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں اپنی حکومت چلا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور اب جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں کیپریال۔
कैप्रियाल वही बंदा है जिसने वहाँ भेजा था सरहद पर मुसलमानों के खून खराबे के लिए, जिसका मंसूबा सलाहुद्दीन ने नाकाम कर दिया। और अब यहाँ अल-कुद्स पर इन लोगों की हुकूमत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने की परेशानी और बीमारियाँ वबाई फैलाई हुई हैं, और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनको बद से बदतर सलूक किया जा रहा है। साथ में ये कैप्रियाल का बड़ा सरदार है जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक वाक़या पेश आता है कि एक मुसलमान कुछ बेलचे से कोयला लेकिन इनके रास्ते में डाल देता है गुस्से में, और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत जुल्म कर रहे हो, जिसकी वजह से हम यहाँ पिस रहे हैं। मुसलमान वो वक्त दूर नहीं कि मुसलमान अपना मुक़द्दस शेर आप लोगों से दोबारा वापस ले लें, और अपना शेर वापसी ले लें, और साथ में आप लोगों को यहाँ से निकाल भी देंगे, और फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि मुसलमानों की ताकत क्या है। तो वो मुसलमानों का मजाक बनाता है और कहता है कि तुम इस बेल्टे से फ़तह करोगे अल-कुद्स को। तो वो कहते हैं हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो तलवारबाजी में बहुत महारत रखते हैं, और यकीनन वो दिन ज़रूर आएगा जब मुसलमानों के हिस्से में अल-कुद्स आएगा। तो इस तरह ये आदमी इसकी बातें सुन के खौफज़दा हो जाता है और इस पर तलवार का वार करके इसको मुसलमान को शहीद कर देता है। और अब बात आती है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जो कि यहाँ आते हैं इनके सरदार से मुलाकात करने के लिए। तो इनके यहाँ पे एक वो यहाँ मंजर दिखता है कि एक ईसाई दूसरे यहूदी को इबादत करने से रोकता है, और वो उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है कि काम करो, और काम ना करने की सूरत में उसको मारने लगता है। वो कहता है कि यहूदी के आज योम सबा का दिन है, यानी कि हमारी इबादत का दिन है और हम इबादत कर रहे हैं। तो ये मंजर देखते हुए सलाहुद्दीन वहाँ पहुँच जाता है और वो उसका हाथ रोक लेता है कि वो तलवार उस पर मारने वाला था, उसको मार डालने वाला था। वो कहता है कि हरगिज़ ये मकसद नहीं कि जो मुसलमान नहीं है या ईसाई नहीं है उस पर आप जुल्म करो, अब वो उनको उनकी इबादत का टाइम दिया जाए। और जब से तुम लोगों के पास ये हुकूमत आई, तुम लोगों ने मुसलमानों पर और दूसरे कौम के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर दिया। जब हमारे पास हुकूमत थी तो इस तरह का बिल्कुल नहीं था। तो ये थी कुछ एपिसोड 2 की हिस्ट्री जो मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की आपके सामने पेश करी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी और हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।